الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج علم فلکیات کے ماہرین بھی اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ عالمی افلاک جس حکیمانہ و مدبرانہ توازن میں سے مربوط ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کرۂ ارض پر انسان بلکہ کسی بھی جاندار کی بقا ناممکن ہو جائے۔ ایک حدیث میں زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت بلکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت، اس طرح ہر آسمان اور زمین کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر قرار دی گئی ہے۔ یعنی 500 سال میں جو سفر طے کی جا سکتے ہیں، اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کا وقت رفتار کی کمی بیشی کے سبب مختلف ہو سکتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس رفتار سے 500 سال کی مسافت مراد ہے، اور سال بھی کون سے سال مراد ہیں، دنیا کے سال یا آخرت کی تقویم کے سال، جہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 اور 500,000 سال کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، اس حیرت انگیز کائنات کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے زبین نیاز خم کرنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ اور یاد رہے کہ خالق کائنات اپنی نشانیوں کا ذکر خود قرآن پاک میں فرماتے ہوئے انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ میری نشانیوں میں غور و تدبر کرو اور سوچو کہ آخر کون ہے جس نے اس کائنات کو ترتیب دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا خوبصورت نقشہ کھینچا جائے گا۔ ویڈیو نہایت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہونے والی ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ پیارے دوستو، اس کائنات میں اللہ نے توحید پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دی اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کی ایک جامع ہدایت سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ہیر پھیر اور پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی، ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت لمبا ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی آیات میں موجود ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ رعد کی ایک آیت میں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بند کر رکھا ہے کہ اسے تم دیکھ رہے ہو، اور اسی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر شخص
اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے؟ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو یوں مخاطب فرماتا ہے: اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، اوپر آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے۔ بس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ دوستو، یاد رہے، زمین کو اللہ نے انسان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ جائے قرار بنایا ہے، یعنی اس قابل بنایا کہ زمین پر انسان زندگی گزار سکے اور اس میں قیام کر سکے۔ اسے نہ اتنی سخت بنایا نہ اتنی کٹھور بنایا کہ انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس پر گھر وغیرہ تعمیر نہ کر سکے، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ کوئی چیز اور انسان اس پر ٹھہر ہی نہ سکے۔ پھر اس زمین پر اسی اللہ نے اپنی حکمت سے مضبوط پہاڑ رکھ دے تاکہ اس کا توازن برقرار رہے اور وہ نوع انسانی کے بوجھ سے ادھر ادھر نہ ڈولے۔ اور اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ یہ سورہ نحل کی آیات تھی۔ اور پیارے دوستو، آسمان قدرت الہی کا اس اعتبار سے بھی مظہر ہے کہ وہ نہایت اونچا ہے۔ اس کی اونچائی کا صحیح ادراک انسانی عقل شاید نہ کر سکے۔ اس نیل کو آسمان کے نیچے بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ قرۂ ارض پر انسانی زندگی کی بقا اور اس کی منفعت کے پیش نظر چاند، سورج دو اہم سیارے ہیں جن کی گردش سے دن اور سال کے موسموں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کے علاوہ اس آسمانی دنیا کو اللہ نے بے شمار ٹمٹماتے ستاروں سے مزین کر دیا، جو نہ صرف آسمانی دنیا کی زینت ہیں بلکہ وہ رات کی اندھیرے میں راہ چلتے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں اور صحیح سمت، صحیح راستہ متعین کرنے کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و بلندی اور اس کی عظیم قدرت و سلطنت کا بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اسی نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ اے دیکھنے والے، تو رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا؟ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا اس میں کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوبارہ نظر لوٹا کر دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف عاجز اور تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے، چاند قرائے ارض سے قریبی سیارہ ہے جو لگتا ہے کہ ہم سے نہایت قریب ہمارے سروں پر ایک چھوٹی سی ٹکیا کی مانند معلق ہے۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا حجم اور زمین سے اس کی مسافت کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ چاند ہم سے یہ 2.5 لاکھ میل سے کم دور نہیں۔ اسی طرح اس لمبے چوڑی زمین سے چاند کی حجم کا موازنہ کیا جائے تو وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے، اور سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض سے 13 لاکھ گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 1496 ملین
किलोमीटर दूर है। सूरज ही की तरह बल्कि उससे कई गुना बड़े और सूरज से भी बे इंतहा बुलंदी पर बेशुमार कवाकिब अल्लाह के हुक्म से अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। उफक पर टिमटिमाने वाले सितारे अरबों खरबों की तादाद में हैं। इल्म फल्कियात के माहिरीन का कहना है कि दुनिया के तमाम समंदर पर रेत की जितनी कंकरियां हैं उससे ज्यादा आसमान की ऊंचाई पर सितारों की तादाद है। इसके बाद कोई अंदाजा लगाइए कि आखिर ये आसमान कितनी बुलंदी पर है। क्या इस इंसान के लिए सजावार है कि आसमान और जमीन की अजीम बादशाहत वाले को छोड़कर किसी और के आगे सरनगू हो? आसमान और जमीन की तख्लीक के मुकाबले में हकीर पानी की बूंद से पैदा होने वाले इंसान की क्या हैसियत है? इरशाद बारी ताला है, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या आसमान का? अल्लाह ने उसे बनाया, उसकी बुलंदी ऊंची की, फिर उसे ठीक ठाक कर दिया, उसकी रात को अंधेरा बनाया और उसके दिन को निकाला और उसके बाद जमीन को हमवार बिछा दिया, उसमें से पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को मजबूत किया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए है। सूरह नाज़ियात। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।